ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے، عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر عمارت کے پاس چلا گیا۔ اپنے محل پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ خاکستر ہو جاتے۔ اس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشت ناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں کی وجہ سے آنکھوں پڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھی، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا، پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نو عمر لڑکا تھا، بلکہ اس جری اور دلیر شخص کے دل میں بچپن ہی سے مندر کے ہیبت ناک توہمات بٹھا دیے گئے اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر مخفی قوتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیچ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن یعنی پروہت داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پروہت کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا، اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی جس کی داڑھی وسیع و عریض اور لمبے لمبے بال تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل سرنگ میں لے گیا جس کی دونوں اطراف میں تانبے کے منقش چراغ روشن تھے اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے، اور یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل دہلا دیتی تھی۔ سرنگ کی دونوں جوانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسی ایسی آوازیں نکلتی کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان رشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے، مبادا ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر بھر کر پروہتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے یہ اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفات کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تخت و تاج الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے اور کوئی چارہ نہیں رہا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے، پھر جو ہو سو ہو، اور ہم نے تجھے تیری جرت اور شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور وقت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑے اعزاز اور خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا ہے
اور یہ ایسا اعزاز تھا کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا، کاش وہ مجھے اسلامی فوج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کسی تھی جو سمندر کی تہ پر پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی زاد سفر لے کر چل پڑا۔ رات دن، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سر سبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکو عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں، حسین و جمیل انسان، با پردہ اور حیادار خواتین، مختلف رنگوں کے پہاڑ، ہزاروں باغات، مختلف قسم کے میوہ جات۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا مگر یہ عجائب ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچ دکھا دیا تھا۔ مدینہ وہ سرزمین ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے داہنے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، مثنہ بن حارث، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے رحمہم اللہ جمیعا۔ انہوں نے سرکش حکمرانوں اور حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران، خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بامی عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے، جبکہ اسلامی فتوحات کی بنیاد پر دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقوی اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے جس کے سامنے دمشق سے سمرقند، سمرقند سے سپین تک کے امراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہیں وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے قیصر روم، کسری ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش بر آب ہو گئیں، اور جس کی بات کو چین کے کوہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں۔ نا امیدی پیدا ہوئی، رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شیر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسری ایران کے سامنے لرزاں و ترساں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شبے اور ناپسندیدہ جملے کی بنیاد پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پرشکو محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے ششدر و حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بہٹ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالی شان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو لمبے لمبے مرمری ستون تھے جس کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا اور اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتاوی لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی۔ فرش ایسا خوشنما کہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا، دیواروں کے رنگ و روغن نے آنکھیں چندھیا دیں۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکتی ہوئی کندیلیں اور شمع دانوں کی خوش نمائی نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس
بقع نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی بولا، تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی بولا، کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں ہے؟ نمازی ہنستے ہوئے، نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتا، یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورت والوں دیواؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا، کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی، نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی، تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی، میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی، ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی، مقدس مورتیوں کی پرستش۔ نمازی، تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی، مندر کے مرعوب کن دیوتا۔ نمازی، کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو تیری پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی، میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا، آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں، اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگاہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران و ششدر رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا تھا اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا، تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی، کون سا معمار؟ سمرقندی، گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی، افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے۔ اور وہ عورت، وہ امیر المومنین کی بیوی، خلیفہ عبد الملک کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلمان کی بہن، بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ اور عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق اعظم کی رگ تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر نے اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں، یہ تو متواضع، منکسر المزاج امیر المؤمنین ہیں۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اب یہ اللہ کی خاطر غصہ میں آتے ہیں، ہواؤں کے جکھڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی رجعت قہقری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، روب و دبدبا کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے حکمران کے مسلح باڈی گارڈز کا تصور کرتا ہے اور تو تذبذب میں پڑ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں اور رعیت ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جاگزیں ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا، سمرقندی، میرے بھائی، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتا، واقعی امیر المومنین کا گھر ہے؟ نمازی، جی ہاں واقعی، یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت نے کیسر و کسرا، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنا دیا۔ کیونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے، اس لیے اس نے عرب کے تاج یعنی امامیں پسند کر لی۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال غنیمت کے اموال کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا، کیونکہ اس نے سونے، چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو عاجزی اور لاچاری کی بنا پر ترک نہیں کیا، بلکہ شاہی میں فقیری اختیار کی ہے۔ حکمران بننے سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کی رہبانیت بھی عجیب ہے، نہ غار میں بیٹھ کر ترک دنیا پر مائل، نہ مسجد میں یاد الہی کے بہانے حقوق العباد سے غافل، بلکہ دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت کا مالک ہو کر زاہد بن گیا۔
گیا ہے۔ یہ آگ میں داخل ہوا تو ہے مگر جل نہیں رہا، پانی میں چل تو رہا ہے مگر بھیگ نہیں رہا۔ اس کے منہ میں ادیب کی زبان ہے اور سر میں دانائی کے خزانے ہیں، سینے میں جرنیل کا دل ہے، دل کی سب سے بڑی سلطنت کو فراست مومنانہ سے چلا رہا ہے، اور داخلہ اور خارجہ، عدلیہ اور انتظامیہ جیسے محکمے اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ یہ قائد بھی ہے اور مفتی بھی ہے، یہ عالم بھی ہے اور معلم بھی۔ اس کے حسن انتظام سے دنیا کے وسیع و عریض سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا، پوری مملکت میں دشمنیاں ختم ہو گئیں، مقابلہ کرنے والوں نے ہتھیار پھینک دیے، مصری اور یمنی کالے گورے نے صلح کر لی، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے ہیں۔ حوادثات زمانہ جب اسے دیکھتے ہیں تو ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس مڑنے والی موجوں کی طرف پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین سلمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی، عمر بن عبدالعزیز اموی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کے نعروں سے گونجنے لگی، گویا عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرصع سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کی یہ امیر المومنین کے پروٹوکول کے لیے ہے۔ فرمایا مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکورٹی افسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے چلنے لگا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہ پورا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کمنٹس کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔